لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اور شاد ہر ناکام، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر لوگ تو کسی کے اوپر جان دیتے، یہاں تو آقا کے نام پر حقیقت میں جو مسلمان ہوتا ہے وہ آقا کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ اور ایسا یہ کوئی دیکھی بات سنی سنائی بات نہیں ہے، صحابہ کرام نے آپ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کیا، سلف صالحین نے، تابعین نے، بزرگان دین نے سرکار کے نام پر اپنی جانوں کو، اپنی اولاد کو، سب کچھ سرکار کے نام پر قربان کیا۔ اور جنہوں نے سب کچھ اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار کے نام پر قربان کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کا نام صبح قیامت تک روشن کر دیا، ان کی قبروں کو نور سے منور و مجلہ فرما دیا، انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی، ان کا ٹھکانہ جنت ہی ہو گیا۔ تو جو سرکار کے قریب ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اسی لیے شاعر اسلام نے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ سائلوں ان کی گلی میں جا پڑو، سائلوں ان کی گلی میں جا پڑو، اور کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اور ایک بار مچل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اور جو بے نشان ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ بے نشانوں کو بھی نام عطا فرماتا ہے، اور کیسا نام؟ امام اہل سنت نے لکھا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اور مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قطع کے تو اشعار اور سماعت کریں۔ ہم در مصطفیٰ پر پڑے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ پر پڑے رہ گئے، ہاں پڑے رہ گئے، اور ہم در مصطفیٰ پر پڑے رہ گئے، ہاں پڑے رہ گئے، اور بد عقیدے تھے جتنے اڑے رہ گئے، بد عقیدے تھے جتنے اڑے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ پر پڑے رہ گئے، ہاں پڑے رہ گئے۔ اور شاعر اسلام نے ایک حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ حضرت سراقہ سرکار کے صحابی ہیں، سراقہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں،
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ چونکہ مکے کے کفاروں نے آپ کو اتنا ستانا یعنی بے حد ستانا شروع کر دیا، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، مدینہ شریف کو چلے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یار غار اپنے یار حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد مکے کو چھوڑا، مکے کی وادیوں کو چھوڑا۔ دو یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور کائنات کے آقا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب کفار و مشرکین نے مکے میں اعلان کر دیا جو پیارے نبی کو اگر گرفتار کر کے لائے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ کسی نے کسی چیز کا اعلان کیا، لیکن کچھ لوگوں نے اعلان کیا کہ اگر جو گرفتار کر کے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، کیونکہ ایک سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر، بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ کہاں 100 اونٹ اس کو سرخ دیے جائیں گے، اور مکے میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت ہے، حسین و جمیل شہزادی ہے، حسین و جمیل لڑکی ہے، اس کے نکاح میں اسے دیا جائے گا۔ اگر اکبر وہ اپنی خواہش اور رکھے گا تو دوسری لڑکی بھی دی جائے گی، اگر اس کی نظر میں جو پسند ہوگی وہ اس کو دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مدینے کے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے۔ لوگ چلے چوک در چوک چلے، کوئی کدری کو چلا، کوئی کدری کو چلا، لیکن ان میں سے ایک بڑا جرنیل صاحب، ایک بڑا قوی آدمی تھا جس کا نام سراقہ تھا، اس نے گھوڑے پر بیٹھا، اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ میں لیا، لیکن راستے کا جانکار تھا، کیونکہ آپ راستہ ویسے راستے بنے ہوتے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن آپ ریگستان میں جائیں، ریگستان میں جانے کے بعد جب آپ ریت پر چلے، کوئی ریت سے گزر کر چلا جائے، ذرا سی ہوا لگ جائے تو ریت اڑ جائے گی، راستہ مٹ جائے گا۔ ریگستان میں ہر کوئی چل نہیں سکتا، ریگستان میں پیڑ نہیں ہوتے، ریگستان میں جو رہنے والا ہوتا ہے، جو ان راستوں سے واقف ہوتا ہے وہی نکل سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ریگستان میں چلتے چلتے گم ہو جاتے، انہیں پتہ نہیں چلتا مغرب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے، وہ انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ جب سورج نکلتا غروب ہوتا تب پہچانتے، انہیں معلوم نہیں ہوتا۔